نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کی یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے آداب ذکر کریں گے۔ ہم نے درس قرآن کا آغاز کیا، ارادہ اور نیت یہ ہے انشاءاللہ الحمد سے لے کر ناس تک، سورہ ناس تک، آخری سورت تک انشاءاللہ مکمل درس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور ہماری اس سعی کو قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ بندہ حالت جنابت میں نہ ہو، جنبی نہ ہو، یعنی اس پر غسل فرض نہ ہو۔ جس پر غسل فرض ہے، جو جنبی ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید نہیں پڑھ سکتا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 229 میں ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر حال میں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے سوائے حالت جنابت کے، یعنی جب آپ کو غسل کی حاجت ہوتی اس وقت آپ قرآن پاک نہ پڑھتے۔ ہماری کتب فقہ میں، فقہ احناف کی کتب میں یہی بات مذکور ہے اور اس کی دلیل یہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ سوائے حالت جنابت کے ہر حال میں آپ قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے، لہذا بے وضو بھی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف حالت جنابت میں پڑھنا منع ہے۔ ہاں، بہتر اور افضل طریقہ کار یہ ہے کہ انسان ہر وقت باوضو رہے، لیکن بے وضو بھی قرآن پاک پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ حالت جنابت میں قرآن پاک پڑھنا منع ہے۔ دیگر ذکر و اذکار کی ممانعت نہیں ہے۔ تسبیح پڑھ سکتا ہے، درود پاک پڑھ سکتا ہے، اذان کا جواب دے سکتا ہے، صرف قرآن پاک پڑھنا منع ہے۔ نماز پڑھنا منع ہے، مسجد میں جانا منع ہے، قرآن پاک چھونا منع ہے، سجدہ تلاوت منع ہے، طواف کعبہ نہیں کر سکتا، یہ چیزیں منع ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید حالت جنابت میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، ان آیات کو بطور آیات نہیں بلکہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے تعریف کر رہا ہے اللہ کی، تو تعریف بیان کرتے ہوئے ان آیات کو بطور تعریف پڑھ سکتا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے وہ آیات جن میں رب کائنات جل جلالہ سے دعا ہے، ان آیات کو بطور دعا پڑھ سکتا ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس طرح جو بھی آیات جن میں رب سے دعا ہے، بطور دعا مانگتے ہوئے انہیں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ اب بطور آیت نہیں پڑھ رہا، بطور دعا پڑھ رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو بطور دعا کوئی آیت پڑھتا ہے، دعا کی نیت سے، قرآن کی نیت سے نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، انہیں بطور حمد پڑھتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ جب بھی قرآن پاک پڑھنے کا آغاز کرے تو تعوذ و تسمیہ کہہ لے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھ لے، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے آداب میں سے ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آیت نمبر 98 ہے، 98، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پاک کو پڑھو
تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ فقہ کی کتب میں لکھا ہے کیونکہ یہاں پر امر کا صیغہ ہے فاستعذ، لہذا تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت سے قبل اعوذ باللہ پڑھنا یہ واجب ہے، لازمی ہے، اور ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کا حکم ہے، لہذا تلاوت کا آغاز بھی بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ مستدرک میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا قرأ افتتح بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب آپ قرآن پاک پڑھتے تو اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے۔ اور ابن حبان اور بیہقی وغیرہ میں حدیث مبارکہ ہے، بہت مشہور ہے، سب نے سنی ہوگی، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے، یعنی اس میں برکت نہیں رہتی، لہذا تلاوت کے آغاز سے قبل بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا تیسرا ادب یہ ہے کہ جس جگہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے وہ پاک ہو، ناپاک جگہ اللہ کا نام لینا منع ہے، ناپاک جگہ کوئی ایسی چیز لے جانا جس پر اللہ کا نام لکھا ہو منع ہے۔ ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے، کان النبی اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ لأنہ مکتوب فیہ محمد رسول اللہ، نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنی انگوٹھی کو آپ اتار دیا کرتے کیونکہ اس پر محمد الرسول اللہ لکھا تھا، لہذا ناپاکی کی جگہ پر مقدس اوراق جس پر اللہ رسول کا نام لکھا ہو لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو واش روم میں جانے کی دعا ہے وہ بھی واش روم میں داخل ہونے سے پہلے پڑھی جائے گی، کیونکہ وہ واش روم تو ناپاک جگہ ہے، وہاں داخل ہونے کے بعد ذکر و اذکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کا چوتھا ادب یہ ہے کہ قرآن پاک قبلہ رخ ہو کر پڑھا جائے تو بہت بہتر ہے، لازمی تو نہیں ہے لیکن بہتر اور افضل طریقہ کار یہی ہے، اگر ہو سکے تو آپ قبلہ رخ ہو کر قرآن پاک پڑھیں۔ الجامع الصغیر میں حدیث مبارکہ ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس یذکر اللہ استقبل القبلۃ، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ذکر کے لیے بیٹھتے تو قبلے کی طرف رخ کرتے۔ ذکر کے لیے قرآن پاک پڑھنا ہو، کوئی ذکر کرنا ہو تو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا یہ بہت بہتر ہوگا۔ مصنف ابن شیبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ جب قرآن کی تلاوت یا دعا کرتے تو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھتے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مصنف ابن شیبہ میں موجود ہے، فرمایا جب قرآن پڑھو تو اپنے چہروں کو قبلے کی طرف رکھو کیونکہ وہ سب سے افضل سمت ہے، لہذا بہت ہی بہتر ہوگا بندہ قبلے کی طرف رخ کر کے قرآن پاک پڑھے۔ قرآن پاک پڑھنے کا پانچواں ادب، قرآن پاک کی آیات کے معنی میں غور و فکر کرے، تفکر، بار بار قرآن پاک نے کہا کہ غور و فکر کرو۔ اب کوئی آیت قہر و غضب کی آیت پڑھے تو روئے۔ بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، ابو بکر صدیق کا عمل لکھا ہے کہ جب وہ قرآن پاک پڑھتے بہت روتے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ابن ماجہ میں موجود ہے، کہا جب قرآن پڑھو تو رو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، لہذا کوئی قہر و غضب کی آیت پڑھے تو روئے۔ چھٹا ادب یہ ہے قرآن مجید عربی لہجے میں اور درست مخارج کے ساتھ پڑھے۔ قرآن مجید عربی لہجے میں اور درست مخارج کے ساتھ پڑھے۔ بعض لوگ قرآن پاک پڑھتے
مخارج درست نہیں ہے، یعنی عین اور حمزہ میں فرق نہیں، ہا اور ہا میں فرق نہیں، تو ایسی صورت میں مخارج اگر درست نہ ہو، نماز پڑھے گا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ لہذا تمام احباب کو چاہیے کہ نماز کسی صحیح قاری کو سنائیں، تاکہ اگر تلفظ میں کوئی غلطی ہو وہ دور ہو جائے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ 7واں ادب ہے قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کے پڑھے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 4 میں رب کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ بعض لوگ ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ایک پارہ پڑھنا ہے، اتنی تیزی سے پھر پڑھتے ہیں، حروف چبا جاتے ہیں۔ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، حروف کی ادائیگی درست ہو۔ بعض حفاظ جب تراویح پڑھاتے ہیں تو ان کا بھی انداز یہی ہوتا ہے، حروف چبا جاتے ہیں۔ بہرحال قرآن پاک کو اچھی آواز میں پڑھنا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا یہ بہترین عمل ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کا 8واں ادب یہ ہے کہ اگر آپ بلند آواز سے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، بہت بہتر ہے، لیکن اتنی بھی بلند آواز نہ ہو کہ آپ کو تکلیف ہو، گلا خراب ہو جائے، بیمار پڑ جائیں، اتنی بلند آواز نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں تو یہ خیال رکھیں کہ وہاں اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کی نیند میں خلل نہ آئے۔ قرآن پاک بلند آواز سے پڑھنا بہت اچھی بات ہے، نعت پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسروں کو تکلیف دینا بہت بری بات ہے۔ اگر کوئی اسی کمرے میں سویا ہوا ہے اور آپ بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں اور اس کی نیند میں خلل پیدا ہو تو یہ درست نہیں ہے۔ یہی بات کتب فقہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔